سارا اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن اس کے والد کو شہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے انہوں نے کہا، بیٹا گھر سے باہر مت نکلنا جب تک میں واپس نہ آؤں، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے۔ باپ چلا گیا مگر کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہ آئے۔ سارا گھر میں اکیلی تھی۔ گھر بہت بورنگ لگ رہا تھا، اس لیے وہ جنگل میں جڑی بوٹیاں لینے چلی گئی۔ خوبصورت ہوا اور منظر دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ تبھی اس کی نظر ایک خوبصورت چشمے پر پڑی۔ سارا نے سوچا یہ میں والد کو دکھاؤں گی۔ تھوڑا آگے اس نے ایک ہرن دیکھا جو رو رہا تھا۔ سارا نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ ہرن بولا، میرا جادوئی چشمہ گم ہو گیا ہے۔ سارا نے وہ چشمہ ہرن کو دے دیا اور کہا، مجھے لگتا ہے یہ تمہارا ہی چشمہ ہے۔ ہرن نے چشمہ لے کر شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ راستے میں سارا کو بھوک لگی۔ واپس آتی ہوئی اس نے ایک گاجر دیکھی۔ اس نے گاجر کو اٹھایا اور کھانے لگی۔ تبھی ایک خرگوش آیا اور بولا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے یہ گاجر دے دو۔ سارا خود بھی بھوکی تھی مگر اس نے گاجر خرگوش کو دے دی۔ آگے ایک عورت ملی جو دکھی بیٹھی تھی۔ سارا نے پوچھا تو عورت بولی، میرے پاس بیٹی نہیں جو مجھے کھانا بنا کر دے، میں اندھی ہوں، دیکھ نہیں سکتی۔ سارا نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ عورت نے اس سے سارا دن کام کروایا۔ جب سارا نے واپس جانے کی اجازت مانگی تو عورت غصے میں بولی، اب تم میری نوکرانی ہو، کہیں نہیں جا سکتی، اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہاں ایک چرخا تھا۔ عورت نے کہا، جب تک دھاگا ختم نہ ہو تم یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ سارا ڈری ہوئی تھی اور چرخا چلانے لگی مگر جتنا کام کرتی اتنا ہی کام بڑھتا جاتا۔ پھر ایک دن وہی خرگوش وہاں آیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم بھی یہاں پھنس گئی ہو؟ سارا نے ہاں میں سر ہلایا۔ خرگوش بولا، فوراً اس چرخے سے دور ہٹو، یہ چرخا جادوئی ہے جو اس پر کام کرتا ہے اس کا سمے آگے چلا جاتا ہے، اگر تم یہاں زیادہ دیر رہی تو اپنی زندگی برباد کر دو گی۔ شام کو جادوگرنی نے سارا سے کھانا بنوایا۔ جب کھانا اسے پسند نہ آیا تو اس نے سارا کو مارا۔ اتنے میں ایک مسافر شہزادہ وہاں سے گزرا۔ اس نے آواز سنی اور اندر آیا۔ شہزادے نے عورت سے پوچھا، تم اس لڑکی کو کیوں مار رہی ہو؟ جادوگرنی بولی، یہ میری بیٹی ہے، کچھ کام نہیں کرتی۔ شہزادہ بولا، تم اسے میرے ساتھ بھیج دو، میں اسے محل میں کام پر رکھ لوں گا۔ پہلے جادوگرنی نے منع کیا مگر جب اس نے شہزادے کی انگوٹھی دیکھی تو سمجھ گئی کہ یہ شہزادہ عام انسان نہیں بلکہ ایک جن شہزادہ ہے۔ اس نے فوراً مان لیا اور سارا کو اس کے حوالے کر دیا۔ راستے میں اچانک شہزادہ رک کر ایک ہرن بن گیا۔ سارا گھبرا گئی اور بولی، کیا تم وہی ہرن ہو جس کا چشمہ گم ہو گیا تھا؟ ہرن بولا، میں وہی ہوں، یہ چشمہ جادوئی تھا، اس سے شکل بدل جاتی ہے۔ سارا خوش ہوئی کہ اب وہ گھر جا سکتی ہے مگر جب گھر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا والد 5 سال پہلے واپس آیا تھا مگر اس کی بیٹی غائب تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا رہا اور پھر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ سارا حیران رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں تو کل ہی اپنے والد سے ملی تھی، سب کہہ رہے تھے کہ یہ بات 5 سال پرانی ہے۔ اب سارا کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جنگل میں پھر سے اس کا سامنا ریبٹ سے ہوا۔ سارا نے سب کچھ اسے بتایا۔ خرگوش بولا، یہ سب اس جادوئی چرخے کی وجہ سے ہوا، اس نے تمہیں سمے سے آگے بھیج دیا۔ اگر تم اور کام کرتی تو اپنی زندگی سے دور ہوتی اور شاید والد کی موت کا بھی پتہ نہ چل پاتا۔ سارا بولی، میں 5 سال پہلے جانا چاہتی ہوں، میں اپنے والد کو بچانا چاہتی ہوں۔ خرگوش نے کہا، یہ تبھی ممکن ہے جب تم چرخا توڑ دو، جب تم اسے توڑو گی تو سمے واپس لوٹ آئے گا اور جادوگرنی کا جادو ختم ہو جائے گا۔ سارا نے ہمت کی اور جادوگرنی کے گھر جا کر چرخا توڑ دیا۔ باہر سے چیخوں کی آواز آئی، جادوگرنی مر چکی تھی۔ سارا گھر واپس آئی، دروازہ کھلا تھا اور سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ شام کو والد واپس آ گئے۔ سارا نے سب کچھ بتایا۔ والد نے کہا، میری بیٹی تم بہت بہادر ہو،
مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ سارہ نے وعدہ کیا، آج سے میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔